الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھایا تھا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ جو خطبے ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالی کی حمد کے بعد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ لفظ ارشاد فرماتے تھے کہ نستعینہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو ہم ہر نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے مدد مانگنے کا سب سے مؤثر ذریعہ دعا ہے، اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ فخر اور اپنی عزت محسوس کرتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ دعا مانگیں، اور دعا کی تاثیر یہاں تک فرمائی کہ دیکھو ماضی میں جو واقعات گزر گئے ہیں ان میں بھی دعا نفع دیتی ہے۔ ایک آدمی کسی کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہے اور وہ پتہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی دعا رائے گاں نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اسے صحت نہیں دی تو اسے صبر دے دے گا۔ تو ماضی میں جو واقعات گزر جاتے ہیں اس کی بے تابی اور بے چینی اور اس کے جو مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی دعا نفع دیتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں میں دعا کی تلقین فرماتے تھے اور لوگوں کو دعائیں سکھاتے تھے۔ اور دعا صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے، اللہ کی تعریف کرنا بھی دعا میں داخل ہے۔ آپ انسانوں میں اس کی مثال دیکھیں تو بعض فقیر لوگ وہ صرف دعا کرتے ہیں، دیتے ہیں، مانگتے نہیں۔ مثلا وہ کہے گا کہ اللہ تیرے بچے جیتے رہیں، اللہ کرے تو حج کرے، اللہ تعالیٰ تجھے حرمین کی زیارت کرائے، تو اب یہ بظاہر وہ دعا ہے لیکن حقیقت میں سوال ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ فقیر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، ضروری ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ سلام نہیں کر رہا ہوتا، وہ سلام کی بجائے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ میری طرف توجہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو مختلف دعائیں تلقین فرماتے رہے کہ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ اور جب علم کم ہوتا ہے تو لوگ اپنے پاس سے پیر اور مشائخ دعائیں بتاتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ بھی چلو ایک اچھی بات ہے، لیکن اصل میں پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے۔ جو دعا آپ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دعا کون بتا سکتا ہے، وہ بتائیے۔ اور جہالت کی وجہ سے پھر وہ تعویذ بھی لکھتے ہیں، پھر وہ پیسے بھی وصول کرتے ہیں۔ تعویذ بھی ایک حد تک درست ہیں کہ دعا بچے کو مانگنی نہیں آتی، لکھ کے بچے کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، وہ قائم مقام ہو گیا۔
جانور دعا نہیں پڑھ سکتا، اس جانور کی بیماری میں اس پہ قرآن کے آیات پڑھ کے کسی نے پھونک دی کہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو اچھے خاصے لوگ ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو کیوں نہ دعا سکھائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے دو چیزوں کو، ایک یہ کہ دم کرنے کو اور ایک یہ کہ آدمی خود سے دعائیں مانگے۔ چھوٹے بچے لائے جاتے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دم فرما دیتے تھے، مرگی کے لیے کر دیتے تھے، بخار کے لیے کر دیتے تھے، نظر کے لیے کر دیتے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی جس میں آپ نے لوگوں پر پڑھ کے کچھ پھونکا، اور اسے ہی دم کرنا، دم اصل میں کہتے ہیں فارسی میں سانس کو، ہوا کو۔ تو جو سانس لیتا ہے اردو میں بھی ہے کہ ہر دم یعنی ہر سانس، ہر لمحہ، تو دم کرنے کا مطلب یہ کہ سانس کو، ہوا کو منہ سے اس پہ ڈال دینا، یہ ہے دم کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ بھی کرتے تھے، اور وہ بھی کہ دعائیں سکھا دیتے تھے کہ اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہ جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ نستعینہ، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ دعا ہے۔ مثلا بہت واقعات ہیں، مثلا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں اس حدیث کی۔ میمونہ نام کی کئی خواتین ہیں، ام المومنین تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ان کا نام بھی میمونہ تھا، اور یہ مہاجرہ تھی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور میمونہ نام کی ایک خادمہ بھی تھی، ان کی بھی احادیث آئی ہیں۔ ایک میمونہ بنت سعد تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے میمونہ بنت سعد سے سنا، سعد رضی اللہ عنہ کی بہت بیٹیاں تھیں، بیٹا تو ان کا نالائق نکلا، اور غزوہ کربلا میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے اس نے اپنے ہاتھ رنگے۔ یہ عمر ابن سعد جو ہے یہ سعد رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، نالائق آدمی، لیکن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں بہت بہت زیادہ قابل تھیں، اور وہ اتنا اہتمام کرتی تھی پردے کا کہ ان کے دور کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا۔ یعنی وہ باہر جاتی تھیں تو دستانے پہن کے جاتی تھیں اور جرابیں پہن کے جاتی تھیں، کسی غیر کی نظر کی ہاتھ پاؤں پر بھی نہ پڑے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنے سخت پردے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بات تو صحیح ہے، لیکن لڑکیاں تھیں بہرحال، عائشہ بنت سعد تھی، میمونہ بنت سعد تھی۔ میمونہ بنت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سوالات پوچھے، اس نے کہا افتنا بیت المقدس، اللہ کے رسول بیت المقدس کا فتویٰ ارشاد فرمائیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ یہی لفظ کہتی رہی کہ فتویٰ دیجئے، فتویٰ دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس کا فتویٰ چاہتی ہو تو بیت المقدس میں جو آدمی نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہو، اور فرمایا بیت المقدس جاؤ اور نماز پڑھو۔ میمونہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہ جا سکے، سفر نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا وہاں جو چراغ چلتے ہیں ان کے لیے تیل بھیجو، اور فرمایا جس شخص نے وہاں پہ چراغ چلایا کمن صلاتی، وہ ایسے ہی ثواب پائے گا جیسے اس پہ نماز پڑھے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بجلی کے بل کے لیے پیسے بھیجتے ہیں وہ یہی نہیں کرتے۔ پھر میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ فتویٰ دیں اس بات پہ کہ ایک بچہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہو گیا کیا ہے؟ اس بچے کا ظاہر ہے کوئی قصور نہیں، اس کے ماں باپ کی خطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے تاکہ لوگوں میں نکاح کی اہمیت بھی واضح ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی وہ کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میمونہ میں جو 2 پاؤں میں جوتے پہنتا ہوں نا،
یہ جوتے پہن کے ہم جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ بچہ ان جوتوں سے بھی بدتر ہے. اس بچے کا قصور نہیں، لیکن اتنی سخت زبان اس لیے استعمال کی کہ لوگوں کو عقل آنی چاہیے کہ جو اولاد وہ پیدا کرتے ہیں اس کی تربیت کے وہ ذمہ دار ہیں. پھر میمونہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس سے کہا آپ کتے کے بارے میں فتویٰ دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کفر کے دور میں ان کو بیچ کے لوگ پیسے کھاتے تھے، اللہ نے ہمیں نجات دے دی. انہوں نے کہا اچھا اس آدمی کے بارے میں فتویٰ دیں جو روزہ رکھا ہو اور اپنی بیوی کا بوسہ لے لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انتہا بتا دی کہ اگر وہ اس عمل سے میں فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے بھی فرما دیں کہ آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ جو غلام کی آزادی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی فتویٰ دیا. بہت تفصیل مختلف جگہ پہ آئی ہے کہ اسے سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی میمونہ پوچھتی رہی، عائشہ بنت سعد کا بھی یہ حال تھا. ان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی اور جرش سے تھی، اور اس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا، آمینہ کہتی ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، کہ میں نے میمونہ بنت سعد سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی تھی، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ام المومنین میری مدد کریں. انہوں نے کہا میں کیا مدد کروں؟ کہنے لگی کہ مجھے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، زندگی میں سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ان سے پوچھ دیں کوئی دعا تلقین فرما دیں جو میں پڑھوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن لیا اور اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو جب بھی زندگی میں گھبراہٹ محسوس ہو، جب بھی بے سکونی ہو، جب بھی اطمینان چاہو تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پہ پھیرا کرو، اور جب دل پہ پھیرو تو یہ دعا کیا کرو کہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز کرتی ہوں، اللہم داوینی بدوائی کا، اور اللہ میرے دل کو اس دوا سے شفا بخش دے، اے پروردگار جو دوا تو دیتا ہے اپنے بندوں کو، وشفنی بشفائی کا، اور اے اللہ جو شفا تیری طرف سے ملتی ہے وہ شفا دے دے، وہ سکون دے. لفظ ہے ایک شفا، شین کی زبر کے ساتھ. شفا کا مطلب ہے کنارہ. اللہ تمہیں شفا دے شین کی زبر کے ساتھ، یعنی اللہ تمہیں ٹھکانے پہ لگا دے جائے دنیا. اور ایک ہے شین کی زیر کے ساتھ شفا، یہ ہے شفا جو کہتے ہیں. اس لیے بولنا چاہیے سوچ سمجھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وشفنی بشفائی کا، اے اللہ شفا دے دے جو تیری طرف سے ہے، وغننی بفضلک عمن سوا. کیا خوبصورت بات کہی ہے. اور اے پروردگار اپنے علاوہ ہر ایک ڈاکٹر، طبیب، اولاد اللہ پوری کائنات سے بے نیاز کر دے میرے مولا. کسی کی ضرورت ہی نہ رہے، کسی کا محتاج ہی نہ رہے. فرمایا کہ دعا مانگا کرو، بسم اللہ اللہم داوینی بدوائک واشفنی بشفائک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تلقین فرمایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، سنت میں آئی ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. اب شیخ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یار اس سے بہتر چیز ہے ہی. لیکن وہ محتاج ہے علم کی، علم آئے گا مطالعے سے، مطالعہ کتابوں کا، اور وہ ہم نے کرنا نہیں، پڑھنا نہیں نا. پھر آگے کیا بتائیں کسی. اس لیے جو آیا ہے کہ نستعین، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو خطیب جب یہ کہتا ہے تو در حقیقت لوگوں کی نمائندگی میں اللہ سے یہ بات عرض کرتا ہے کہ اے رب سب ہم مدد مانگنے کے لیے حاضر ہیں. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اس پہ بات گزر گئی. وَنُؤْمِنُ بِهِ، اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایمان کی بات یہ جو کہی ہے
اس کی سب سے زیادہ حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان، اس کی صفات پہ ایمان۔ اللہ کی صفات 3 طرح کی ہیں، 8 صفات اللہ کی ذاتی ہیں، اور ساری صفات ایسی ہیں کہ اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفت علم اس کی ذات کے ساتھ ہے، اور علم کے بعد جہالت ہے اس کی ضد، اور اس کے برعکس اللہ جاہل نہیں ہے، معاذ حیات ہے، زندگی، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، قدرت ہے، کسی چیز کو کرنے کی طاقت رکھنا، اور اس کے مقابلے میں مفلوج ہے، طاقت نہیں رکھتا، معطل ہے، بیکار ہے۔ تو اس لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ 8 صفات اللہ کی ہیں۔ ان پہ ایمان لانے کا اتنا ثواب ہے کہ وہ اگر حرم میں پیدا ہوتا اور ہر سال حج کرتا اور 5 وقت نمازیں بھی مکہ میں پڑھتا بیت اللہ میں، وہ موت کے بعد اتنا ثواب نہیں پاتا جتنا ان 8 اللہ کی صفات پہ ایمان لانے کا ثواب۔ اس لیے کہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جس کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ ہے، عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا، نہ دینا، یہ اس کی فعلی صفات ہیں، اس کے افعال ہیں۔ اور تیسری اللہ کی صفات وہ ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، یداؤ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے جتنے اعضاء کا ذکر ہے اس پہ چپ رہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے حوالے ہیں، اللہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے بس اسی طرح ہے، اس پہ نہ بات کرنا، یہ تینوں صفات اللہ کی پہ ایمان لانا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، ان کی ختم نبوت پہ ایمان لانا، ان کے بعد جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا انہیں کافر جاننا، سمجھنا، ماننا، یہ سب چیزیں ایمان میں ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت، ان کی عظمت، قرآن کریم کا پورا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی تھی جیسے غار حرا سے شروع ہو کے مکہ میں وہ مکمل ہوئی ویسے ہی قرآن ہم تک پہنچا، ان ساری چیزوں پہ اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان لانا، یہ ایسی بڑی چیزیں ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کو مانتا ہے اگرچہ وہ کیسے ہی گناہ گار ہو لیکن بالآخر اللہ اسے بخشے۔ اسی لیے سے ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، عرض کیا اللہ کے رسول ان سرق و انزنا، چوری کرے اور بدکاری کرے، فرمایا ان سرق و انزنا، انہوں نے کہا ان سرق و انزنا، فرمایا ان سرق و انزنا، ان سرق و انزنا، ان سرق و انزنا، اگرچہ چوری کرے، اور آخر میں فرمایا غضبان پر ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ اس شخص کو جنت میں لے جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سناتے تھے، فرماتے تھے میرے متعلق فرمایا تھا کہ ابو ذر کا نام مٹی میں ملے، یہ عربوں کا محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ کتنا ہی تمہیں ناگوار گزرے ابو ذر اللہ اسے جنت میں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اپنا دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، کہا لوگوں کو بتانا یہ میرا جوتا ہے، یعنی اس کے بعد جو بات ہے لوگ اسے جھوٹ نہ سمجھیں، اور فرمایا میرا جوتا دیکھ کے لوگ یعنی پہچان جائیں گے، اعتبار کریں گے تمہارا، انہیں کہنا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی سے نکلے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے بتایا یہ، انہوں نے جوتا لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں اور ابو ہریرہ کو دھکا دیا کہ چلو واپس گئے۔ کہ اللہ کے رسول بات آپ کی سچی ہے، سب صحیح ہے، مگر لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ کہیں گے بس نماز چھوڑو، روزے چھوڑو اور بس ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے عمر بھی ٹھیک کہتا ہے، میرا جوتا مجھے واپس دے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے نؤمن بہ ونتوکل علیہ، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کی کیا خوبصورت تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں ہے، فرمایا اپنے اسباب کو پورا کر اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، توکل اس کا نام ہے۔ اور دوسری جگہ پوچھا گیا اللہ کے رسول توکل کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ بھی ہے نا
جن چیزوں پہ تم مالک ہو اس سے زیادہ بھروسہ تمہیں اللہ کے خزانے پہ ہو کہ وہاں سے مل جائے. خزانہ یہ توقع. اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ نحمدہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، نستعینہ اس سے مدد مانگتے ہیں، نستغفرہ اس سے معافی مانگتے ہیں، ونؤمن بہ اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ سب کی طرف سے کہا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ان گواہیوں کو لکھتے ہیں کہ جو جو جمعے میں آیا وہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل تھے. ایسے ہی تو نہیں جمعے کی اہمیت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے گا پھر اس کے دل پر منافق ہونے کی مہر لگ جائے گی. سختی سے منع فرمایا کہ جمعے کے دن آؤ. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اس جمعے کے دن بھی نماز کے لیے نہیں آتے، جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. وجہ کی یہی کہ ہر جمعے ایمان کی گواہی، ہر جمعے ایمان کی تجدید، اللہ پہ بھروسے کی تجدید، اپنے گناہوں کی معافی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص آیا اور اسے جمعے کی نماز پڑھی اور بر وقت آیا اور امام کے قریب رہا تو آپ نے فرمایا بس اسے بتا دینا کہ اللہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کے اس کے گناہ اللہ نے معاف کر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسلسل آتے تھے، انہیں فرمایا دیکھو تمہاری طرح کوئی آتا رہے گا تو پچھلے جمعے سے لے کے جمعے اور 3 دن اگلے بھی گناہ اللہ معاف کر دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نؤمن بہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پہ بھروسہ. اور اس کے بعد شہادتین ہیں، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت. آئندہ انشاءاللہ بات